اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے دو مین ٹاپک ہیں۔ پہلا ہی ٹاپک ہے سپریم کورٹ کے 9 مئی کے مقدموں کی سماعت کے لیے مقرر ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ 9 مئی کے کیس جو سپریم کورٹ نے عمران خان پنجاب حکومت کی جو درخواستیں تھیں وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دیں، اس کی تفصیلات ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جمال مندوخیل کی یہاں تصویر کیوں لگئی، اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے، وہ آپ لوگوں کو میں اینڈ میں سمجھاؤں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہاں سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت، عمر سرفراز چیمہ کے کیس جسمانی ریمانڈ منتقلی اور پی ٹی آئی کے اسد قیصر کی ضمانتیں منسوخ اور دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضمانتیں 14 اور 15 کو مثال کے سوار اور منگل کو ان کیسوں کی سماعتیں ہوں گی۔ دوسرا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں کی کیسوں کی سماعت جو سپریم کورٹ میں مقرر ہوئی اور اس کے بعد جو اب ان کی جو ہوگی اپنا پی ٹی آئی کے جو لوگ ضمانت منسوخی کی درخواستیں، اس پر کیا حکم آتا ہے۔ پہلے جو پنجاب حکومت نے جو اس پر درخواست دی کہ ان لوگوں کے جسمانی ریمانڈ ملتوی کر دی اپنا ضمانتیں منسوخ کر دی جائیں اور ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن جہاں سپریم کورٹ نے اور 20 لاکھ روپے کا جرمانہ تھا تو سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ میں حیران ہوں کہ یحییٰ آفریدی نے معذرت کیوں نہیں کی کہ مجھے آپ لوگوں نے چیف جسٹس بنایا، نہ مجھے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا، نہ مجھے کچھ کیا، پھر بھی میں آپ کے لیے اتنا بہت کچھ کروں۔ اگر آپ چاہتے تو میں اپنی جان بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن آپ یحییٰ آفریدی کے ایسے فیصلے سے مجھے توقع نہیں تھی، لیکن جو ہے اس پر میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دوسرا کہ اب جو ٹرائل تھا اس کو لاہور اسلام سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ لوگ 4 ماہ میں مکمل کریں، تو اس کا مطلب ہے اگست اور ستمبر میں ٹرائل کرنے کا مکمل ہوا۔ کیا ستمبر کو ٹرائل مکمل ہوگا جو 2 سال سے چل رہا ہے؟ میرا ذاتی رائے نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ اور پاکستان کا ہر صحافی کہہ رہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جیلی کیس ہیں اور ان میں سزائیں کیسے ہوں گی۔ 2 سال سے یہ لوگ لگے، ان کو بڑی گل ہے تو 6 ماہ اور 5 ماہ سزا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کو دی جا رہی ہے۔ دوسرا، کیا ڈاکٹر جسمی راشد، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید جیسے لوگوں کو سزا ہوگی یا ان کی ضمانتیں ملتوی کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج ہوں گی؟ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے جو کیس ہیں وہ بہت انتہائی اہم ہے۔ اب اس درخواست کا مجھے نہیں معلوم جس نے GH کو حملے کیس میں شیخ رشید کی درخواست تھی، وہ اس کو پینڈنگ رکھا گیا یا نہیں، اس پر جو فیصلہ یا اس پر آئے گا تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بحث کریں گے۔ دوسرا کہ عمران خان کے کیس مقرر کرنے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی، وہ اگلے ویلاگ میں ہم بتائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس سپریم کورٹ کے اس بینچ کے سامنے 9 مئی کے کیسوں کی سماعت مقرر اور جو فیصلہ اور تحریری آیا ہے وہ 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا سیشن ATS کی عدالتوں کو حکم دے گا۔ کیا ATS کی عدالتیں فیصلہ کر پائیں گی؟ نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے دہشت گردوں پر مقدمے دہشت گردی کے نہیں ہوئے جتنے پی ٹی آئی پر دہشت گردی کے مقدمے اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ عدالت کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن عدالت اس پر خاموش ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید آپ لوگوں کو اس کیس کے بارے میں انفارمیشن ہم دیں گے جب سماعت یا انفارمیشن ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ جمال مندوخیل کا تھمبنیل لگانے کا مقصد کیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ملٹری پر میں نے کہا تھا کہ جب تک فیصلہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دی کہ ملٹری کا فیصلہ کیا آئے گا اور آپ لوگ اس پر میری بات اتفاق کریں کہ نہ کریں۔ اب جو ہمارے پاس خبر اور ذرائع کا کنفرم ہے کہ یہ لوگ حکومت کی خواہش پر مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کے پروگرام میں ہیں اور یہ کسی وقت بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس نون لیگ کے بینچ میں مقرر ہو سکتا ہے اور اس پر بات آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، 9 مئی کے کیس کا فیصلہ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیا آنا ہے، کیونکہ اس لیے میں اس پر ویلاگ نہیں بناتا، لیکن جمال مندوخیل جیسا شخص عدالت میں سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ یہ شخص پاکستان کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو چاہے کر سکتے، تو مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن شہباز شریف جو فارم 47 کا وزیر اعظم، جس نے تمہیں فارم 47 کے جج بنایا، اس پر تم کرو۔ تو ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات یا سپریم کورٹ کے مزید انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ سوار یا منگل کے روز شیئر کریں گے۔ شکریہ۔ اگر سپریم کورٹ سے یا دیگر یا ہائی کورٹوں سے اپڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ۔